بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، ایک بہت ہی بڑی غلطی سحری کے حوالے سے اب اس کو بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں ہمارے اندر یہ کیونکہ پرانے لوگ کچھ لوگوں نے جہالت کی بنا پر یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ اگر اذان آ بھی جائے، اذان کے آتے وقت تم کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بعض احباب اس طرح غلطی کر جاتے ہیں، تو جس کی بنا پر ان کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا رمضان صرف انہوں نے فرضی روزے ادا کر لیے، حالانکہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو حقیقت میں بہت بڑی غلطی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کو آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ یہاں پر کھانے اور پینے کی ایک حد کو بیان کیا گیا کہ جب آپ نے کھانا ہے پینا ہے سحری کو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے گی، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، یعنی طلوع فجر تک ہی کھا سکتے ہیں۔ طلوع فجر یعنی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں پر حتیٰ جو ہے وہ غایت کے لیے، مفسرین نے حتیٰ کو غایت کا بنایا۔ تو اب اس کے بعد اگر کوئی کھائے گا تو وہ سحری اور افطاری، سحری جو ہوگی اس کی وہ لیمیٹڈ نہیں ہوگی، بلکہ سحری کا جو ٹائم ہوگا اس سے وہ جب تجاوز کر جائے گا تو وہ روزے کے وقت کے اندر وہ کھا پی رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے پیارے سامعین، ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو طلوع فجر سے پہلے پہلے جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم نے کھانا ہے، ہم نے پینا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے جو روزے کے منافی ہے، اگر وہ پہلے پہلے کر لیں گے تو ہمارا روزہ ہوگا۔ اور اگر ہم اذان آتے وقت یا طلوع فجر کے بعد، یعنی چونکہ اذان ہوتی ہے، اذان کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر کے بعد، تو اگر جب اذان آتی ہوگی اور آپ کھاتے پیتے ہوں گے اس وقت، تو وہ طلوع فجر اس وقت طلوع ہو چکی ہوگی، فجر طلوع ہو چکی ہوگی، تو اس وقت اگر آپ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے روزے کے اندر بہت زیادہ خرابی آ جائے گی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے فرضی روزہ ادا کر لیا، حالانکہ وہ حقیقت میں روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے برائے مہربانی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا